بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، متفرق سوالات کی نشست ہے۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے قلوب و اذہان میں جو فکری اشکالات، جو ابہامات، جو کچھ گفتگو غامدی صاحب سے ہم ان پروگرامز میں کرتے ہیں، ان پر کوئی ضمنی، توضیحی، تنقیدی نوعیت کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی غامدی صاحب کی خدمت پر رکھیں۔ اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ صرف جواب نہیں بلکہ جواب تک جانے کا جو سفر ہے، جو منہج ہے، استدلال کا جو طریقہ ہے، اس کی بھی تربیت ہو۔ اسی سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہے حزب سابق ہمارے سے تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ، آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے جو آج کی نشست میں چند ابتدائی سوالات میں آپ کی خدمت پر رکھوں گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک لمبے عرصے تک وہ طبقہ جو آسودہ حال تھا، سرمایہ دار تھا، جو معاشرے کی، ملک کی، قوم کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنا چاہتا تھا، خدمت کرنا چاہتا تھا، بالعموم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رفاہی کام ہیں، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، طبی سہولیات فراہم کرنی ہے، اسپتال بنانے، ان میں ان کا زیادہ رجحان ہوتا تھا۔ لیکن حال ہی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے مخیر حضرات، آسودہ حال لوگ، اچھا سرمایہ رکھنے والے لوگ اب قومی تعمیر کے کاموں میں بھی انوالو ہو رہے ہیں اور تعلیم کے باب میں باقاعدہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی یونیورسٹیاں سامنے آئی ہیں، اسی طریقے سے تعلیمی ادارے، ہزاروں لاکھوں طلبہ وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس خدمت کو؟ ہمارے بالعموم تصور یہ ہوتا تھا کہ جی آپ نے صرف کھانا کھلا دیا تو یہی نیکی ہے، مسجد بنا دی تو یہی نیکی ہے، مدرسے کو چندہ دے دیا تو یہی نیکی ہے۔ لیکن اب باقاعدہ طور پر بڑے بڑے سرمایہ دار مل کے کنسورشیمز بنا کے اچھی یونیورسٹیاں، اچھے جامعات بنانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ کیسے دیکھتے ہیں اس تبدیلی کو؟ کوئی امید کی روشنی نظر آتی ہے کہ اب تعلیم کو بھی لوگ قومی تعمیر کا اہم عنصر سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات تو لوگ پہلے بھی سمجھتے تھے، لیکن رجحانات بالعموم وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں۔ ہمارا پرانا نظام ایسا تھا کہ اس میں بادشاہوں نے بڑی ذمہ داریاں اٹھا رکھی ہوتی تھی۔ لوگ اوقاف قائم کر دیتے تھے اور ان کی بنیاد پر تعلیم کے ادارے یا اسی طرح سے صحت کے ادارے وجود پذیر ہو جاتے تھے۔ یہ روایت ہمارے ہاں بہت پرانی روایت کے طور پر رہی ہے۔ اگر مسلمانوں کی پچھلی 1200 سال کی تاریخ دیکھیں، یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ، کھاتے پیتے لوگ بڑے اوقاف قائم کر دیتے تھے اور اس طریقے سے وہ اوقاف آمدنی کا ذریعہ بن جاتے۔ ان کی بنیاد پر ادارے بھی قائم ہوتے، وہ ادارے تعلیم کے بھی ہوتے تھے، صحت کے بھی ہوتے تھے۔ آپ کو ہمارے ہاں یہ سب چیزیں ملیں گی، لیکن یہ سب بادشاہوں کے اہتمام میں ہو جاتا تھا، یعنی ایک طرح کی سرپرستی اس نظام کی حاصل رہتی تھی۔ چنانچہ جو بھی ادارے بنتے تھے وہ کسی نہ کسی درجے میں ریاست کے ساتھ ایک رابطہ بھی پیدا رکھتے تھے۔ انگریزوں کے زمانے میں مسلمانوں کی سلطنت اس طرح قائم نہیں رہی۔ ایک دوسرے نظام کے اقدار سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ انگریز جہاں سے آئے تھے ان کے بھی اپنے تعلیم کے بارے میں، صحت کے بارے میں اقدار تھے اور ان کے لحاظ سے وہ بھی بہت سے ادارے بنا رہے تھے۔ تو ہمارے ہاں لوگوں میں ایک زمانہ ایسا رہا کہ جس میں بے تعلقی کی صورت پیدا ہوئی۔ وقت کے ساتھ اس کو وہاں بھی ختم ہو جانا تھا، لیکن کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ پھر لوگوں کو ایک طرح کی آزادی مل گئی۔ مختلف مسلمان ملکوں میں جب اپنی حکومتیں قائم ہو گئیں تو بہت سے معاملات میں تو پہلی نگاہ حکومت ہی کی طرف پڑی۔ جب یہ حکومتیں قائم ہو گئی ہیں تو یہ ان کا کام ہے کہ یہ ادارے بنائیں، یہ تعلیم کا بندوبست کریں، یہ ہسپتال بنائیں، یہ صحت کا بندوبست کریں۔ بتدریج پھر لوگوں کو یہ احساس ہونے لگا کہ یہ ذمہ داریاں تنہا حکومت کے لیے انجام دینا آسان نہیں ہوتا۔ سوسائٹی کی ضروریات حکومت کی طاقت سے بعض اوقات زیادہ ہو جاتی ہیں، اس لیے اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو اسی طرح شامل ہونا چاہیے جس طرح سے وہ دنیا بھر میں صنعت میں، تجارت میں یا بڑے منصوبوں میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ پروجیکٹ یا یہ منصوبے بھی اب سادہ نہیں رہے۔ کوئی ایک کالج بنانا ہے، کوئی ایک یونیورسٹی بنانی ہے، کوئی ایک بڑا ہسپتال بنانا ہے، تو یہ کوئی کم روپیہ نہیں درکار ہوتا۔ اس کے لیے بھی بہت وسائل چاہیے ہوتے ہیں۔ ایک ہسپتال ہی کو اگر آپ نے مشینری دینی ہے، وہ جدید چیزیں،
جو علاج میں معاون ہوتی ہیں تو بعض اوقات وہ کروڑوں اربوں کے سرمایہ کا تقاضا کرتی ہیں۔ اس لیے اس میں بھی جس طرح حکومت اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اسی طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ بھی کوئی خدمت انجام دینا چاہتے ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ تاہم اس پہ جو بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اس کو کس زاویے سے دیکھتا ہے۔ ایک زاویہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مختلف صنعت کار ہیں، بڑے ذمہ دار ہیں، بڑے کام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں کہ ان کے پاس وسیع سرمایہ آ گیا ہے، تو وہ اپنے سرمایے کا ایک حصہ ایسی فاؤنڈیشنز کے لیے، ایسے ٹرسٹ بنانے کی طرف منتقل کر دیں جو اس طرح کے اداروں کا نظام تجارت یا کاروبار سے بلند ہو کے چلائیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ کاروبار بھی ہے، اس کو کاروبار ہی کے طریقے پر دیا جائے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جب سے یہ رجحان پیدا ہوا ہے، اس میں یہ دونوں چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ تعلیم اور صحت کے معاملے میں میرا زاویہ نظر یہ ہے کہ دوسرے طریقے کی طرف جانا چاہیے۔ تعلیم اور صحت کا معاملہ جتنا کم خریدنی فروختنی بنے اتنا ہی اچھا ہے۔ یہ ہم میں سے ہر شخص کی ضرورت ہے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ کسی کے پاس زیادہ سرمایہ ہے تو اس کو زیادہ اچھی تعلیم پانے کا حق ہے۔ اصلاً تو ہر ذہین آدمی کو جس کا رجحان ہے، جس کی طبیعت میں اس طرف آمادگی ہے، ہر علم سیکھنے کے مواقع ہونے چاہیے۔ وہ اگر صلاحیت رکھتا ہے تو وہ کیوں نہ کسی خاص میدان میں غیر معمولی طریقے پر تربیت پائے۔ وہ سائنس میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ہماری معاشرتی علوم میں بھی ہو سکتا ہے، وہ مذہب میں بھی، اور دنیا کے جتنے علوم ہیں ان سب میں۔ تو اس میں زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ لوگ اس طرح کے ادارے بنائیں جس میں وہ اس سے ذرا بلند ہو جائیں کہ یہ کوئی کاروبار کیا جا رہا ہے۔ کاروبار میں پھر کاروباری ذہنیت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس میں آپ اساتذہ کے ساتھ بھی اگر تعلیمی ادارہ بنایا ہے اور ڈاکٹروں کے ساتھ بھی اگر آپ نے صحت کا کوئی ادارہ بنایا ہے، وہ رویہ اختیار نہیں کرتے جو اس طرح کے اداروں کی روح تقاضا کرتی ہے کہ اختیار کیا جائے۔ وہ ماحول بھی فراہم نہیں ہوتا اس کے نتیجے میں۔ طالب علموں کے بارے میں بھی آپ کا طرز عمل وہ نہیں ہوتا جو اس طرح کے اداروں میں حقیقتاً ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ ہمارے ہاں ریاست بھی اپنی ذمہ داریاں انجام دے، ہمارے جیسے ملکوں میں یہ ناگزیر ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے بڑے صنعت کار کھاتے پیتے لوگ بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں، لیکن ان اداروں کو بنانے کا طریقہ وہ اختیار کیا جائے جس طرح سے ہم مغرب میں دیکھیں بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فیسیں بھی لیتے ہیں، ان کو آمدن بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اصلاً کوئی کمانے کے ادارے نہیں ہوتے، بلکہ ان کی تنظیم اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ سرمایہ ان کو میسر آتا رہے اور سوسائٹی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے تعلیم کے اداروں کی حیثیت سے اور صحت کے اداروں کی حیثیت سے اپنا سرمایہ فخر بنائے۔ یعنی لوگ یہ سمجھیں کہ ہمیں اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو ہم نے مل کے اس کا ایک حصہ خاص کر دیا ہے جس سے ہم اپنے معاشرے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ حقیقی خدمت کے جذبے سے اس طرح کے اداروں کو وجود پذیر کریں۔ تو میں اس رجحان کو اس طرف اگر وہ بڑھتا ہے تو قابل تحسین سمجھوں گا۔ اگر صحت اور تعلیم کے معاملات محض کاروبار بن جاتے ہیں تو تب بڑا اندیشہ ہے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ یہ ادارے کوئی اچھی حیثیت اختیار نہیں کر پائیں گے، اس سے لوگوں کو بھی وہ کچھ میسر نہیں آئے گا جو ایسے اداروں سے میسر آنا چاہیے۔ ٹھیک، ہم سے بڑی خوبصورتی سے آپ نے وہ پس منظر واضح کیا جہاں ہماری اپنی تہذیبی روایت میں تعلیم کے فروغ کا جو ایک رجحان تھا اور کیسے پھر وہ منتقل ہوا ہے بتدریج۔ شیخ صاحب ابھی بیان کیجیے گا کہ ہمارے دینی لٹریچر میں، مذہبی علماء کی گفتگوؤں میں، اسی طریقے سے جو تذکیری نوعیت کا لٹریچر ہے اس میں بھی نیکی کی ترغیب کی جو مثالیں آتی ہیں وہ عام طور پہ ہوتی ہیں کہ غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی کا قرض اتار دیں، کسی ایسے شخص کی مدد کر دیں جو سائل ہو، فقیر ہو۔ لیکن کیا دینی لحاظ سے اس کی بھی کوئی نظیر ہمارے سامنے آتی ہے کہ کسی کو تعلیم دینا، کسی میں شعور بیدار کرنا، کسی کو اکوپڈ کر دینا، یہ بھی کوئی نیکی خیر کا کام ہے؟
اور وہ جو نیکیاں ہیں ان کے مقابلے میں اس کا درجہ کو کم ہے، برابر کی ہے، اوپر کی ہے؟ کیونکہ ہم نے عام طور پہ کبھی سنا نہیں، ہمیشہ جب بھی سنتے ہیں تو یہ ہے جس نے غریب کو کھانا کھلایا، جس نے مسکین کو کپڑے پہنائے، اسی کی ترغیبات دی جا رہی ہوتی ہیں تعلیم کے حوالے سے، کیونکہ اصل محرک کسی بھی اقدام کے پس منظر میں نیکی ہی کا جذبہ بنتا ہے، تو ان دو چیزوں کو نیکی سے جوڑا نہیں جاتا عام طور پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ تعلیم دیتے تھے وہ خود اس کو ایک بڑی خدمت سمجھ کے یہ کام انجام دیتے تھے۔ ہمارے ہاں استاد کوئی لوگوں سے پیسے لے کے پڑھانے والی شخصیت نہیں ہوتی تھی۔ کوئی استاد ہے تو وہ اپنی سعادت سمجھتا تھا کہ اس کو طالب علم میسر آئے، وہ ان کی تربیت کرے، وہ ان کو پڑھانے کے لیے بعض اوقات رات بھر جاگتے تھے۔ ہم نے خود اپنے بچپن میں ایسے اساتذہ کو دیکھا ہے، لیکن ہماری پرانی تہذیبی روایت میں کسی طالب علم کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کو پڑھنے کے لیے جانا ہے تو اس کو بڑی فیسیں دینی پڑیں گی یا اس کی تعلیم کے بڑے اخراجات ہوں گے۔ اساتذہ کے پاس لوگ چلے جاتے تھے، زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ تعلیم کے دوران میں کھانے پینے کا کیا بندوبست ہوگا۔ سوسائٹی آگے بڑھ کر وہ ذمہ داری اٹھا لیتی تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو تعلیم پانے والے طلبہ جب جاتے تھے تو لوگ ان کو اپنے گھروں میں رہنے کے مواقع فراہم کر دیتے تھے، ان کے کھانے کا بندوبست اپنے گھر سے کر دیتے تھے، اور اساتذہ نے تو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہوتا تھا۔ یعنی وہ تعلیم دیتے تھے اس جذبے سے کہ ہمارے پاس ایک دولت ہے، ہمیں وہ دولت مفت بانٹنی ہے۔ تمام اساتذہ کا عمومی رویہ یہی ہوتا تھا۔ تو اس لیے ہماری سوسائٹی کو اس کی اس پہلو سے ضرورت نہیں تھی۔ تاہم وقت کے ساتھ تعلیم کے ذرائع تبدیل ہو گئے، تعلیم کی ضرورتیں تبدیل ہو گئیں، خاص طور پر جدید علوم میں بعض ایسی چیزیں آ گئیں جہاں پر کوئی ادارہ بنایا نہیں جا سکتا جب تک آپ بہت بڑے پیمانے پر بعض چیزوں کے لیے آلات فراہم نہ کریں۔ اس وقت بھی اگر آپ کوئی اچھا ادارہ بنائیں تو بہت سی چیزوں پر آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے جس کا پہلے زمانے میں کوئی خاص تصور نہیں تھا۔ پہلے تو دریا کنارے بیٹھ کر، درخت کے نیچے بیٹھ کر، کسی ڈیرے پر بیٹھ کر اساتذہ پڑھا دیتے تھے۔ تو ہماری سوسائٹی کو اس طرح کی ضرورت پیش نہیں آئی اس زمانے میں۔ اب یہ ضرورت پیش آ گئی ہے تو آپ کو ایسے ادارے بنانے پڑیں گے۔ اب آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اسی طریقے سے لوگ 2-4 سفر کریں گے اور کسی استاد کے پاس چلے جائیں گے، علم و فن سیکھ لیں گے۔ علوم اور فنون کے ساتھ معاش وابستہ ہو چکی ہے۔ اگر ریاست لوگوں کے لیے ملازمت کے مواقع پیدا کرتی ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے تو اس میں بھی آپ کو کچھ معیارات قائم کرنے پڑتے ہیں۔ ان معیارات میں کون اس پر پورا اترتا ہے، کون پورا نہیں اترتا، اس کے لیے ایک سرٹیفکیٹ، ایک سند وہ لوگوں کے لیے گویا شہادت بن جاتی ہے۔ تو یہ جو دور جدید کی ضرورتیں ہیں یہ اب اس درجے میں پیدا ہو گئی ہیں کہ اس میں مغربی ملکوں میں یہ اب دیکھیں تو یونیورسٹیوں کے اخراجات معمولی نہیں ہیں۔ چنانچہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اب کھاتے پیتے لوگ اور ریاستیں بھی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ تعلیم اور صحت اپنی ذات میں ایک خدمت کا کام ہے، اور یہ اعلیٰ ترین درجے میں ہونا چاہیے۔ اس کو خرید و فروخت کی چیز بننے سے جتنا روکا جا سکے اتنا ہی کسی معاشرے کے لیے یہ خیر کا باعث ہو۔ نقطہ واضح ہو گیا۔ ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ آپ نے بھی اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ پچھلے دور کے اندر اوقاف کا ایک نظام تھا، وقف کی ایک روایت تھی، لوگ اپنا مال جو ہے ایک خاص طریقے سے رکھ دیتے تھے اور مقاصد کے لیے وہ استعمال ہوتا تھا۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ آپ نے لفظ استعمال کیا وقف، یہ فقہ میں بھی زیر بحث آتا ہے، اور خود ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں مسلمانوں کی وہاں بھی یہ چیز کیا ہے، یہ کوئی مذہبی اصطلاح ہے اور یہ کیسے وجود پذیر ہوئی؟ نہیں دیکھیے، یہ تو انسانی تجربات سے لوگوں نے سیکھا کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو جیسے آج کل کے زمانے میں آپ ڈونیشنز مانگتے ہیں، لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں۔ کمانے والے تو لوگ ہیں نا، کوئی تجارت کر رہا ہے، کسی نے صنعت لگائی ہوئی ہے، اس سے اس کے پاس جو روپیہ آتا ہے وہ اس کا ایک حصہ اس طرح کے کاموں کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ تو کتنے ادارے ہیں جو لوگوں کے تعاون کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ موجودہ زمانے میں بہت عام ہے۔ اس میں اسی طرح سے ریاستیں بعض اوقات گرانٹ منظور کر لیتی ہیں، ایک بڑی رقم مل جاتی ہے۔ بہت سی جگہوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے انڈومنٹ فنڈ بنا دیے جاتے ہیں جن کی آمدنی لوگوں کے لیے ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ تھا کہ کچھ جائیدادیں کسی ادارے کے لیے یا کسی خدمت کے لیے خاص کر دی جائے۔ ایسی کسی جائیداد کو کسی خدمت کے لیے خاص کرنا
یہ وقف کرنا کہلاتا رہا ہے. یعنی کسی آدمی نے کوئی زمین خاص کر دی ہے، کوئی مکان خاص کر دیا ہے، کوئی شہر کی عمارتیں خاص کر دی ہیں، اور وہ عمارتیں کچھ نہ کچھ آمدنی پیدا کرتی ہیں. تو اس طرح سے ایک متعین آمدنی کسی کام کے لیے میسر ہو جاتی تھی. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے اسپتال ہیں، بہت سے تعلیمی ادارے ہیں جو ہندوؤں نے قائم کیے. ان کے ساتھ بڑے بڑے اوقاف ہیں، یعنی بہت سی زمینیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، آمدنی کے مستقل ذرائع ہیں. ہم مسلمانوں کے ہاں بھی ایسا ہی ہے. ہمارے ہاں صوفیہ کے مزارات کے ساتھ اگر آپ دیکھیے تو مربعوں کے حساب سے زمینیں خانقاہوں کے ساتھ ہیں. یہ بھی اسی مقصد سے دی گئی تھی کہ وہاں ایک لنگر شروع ہو جاتا تھا، لوگ وہاں تعلیم پانے کے لیے آتے تھے، جو صوفیانہ تربیت کی طرف رجوع کرتے تھے. ان کے اخراجات چلنے ہیں. تو اس میں بھی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ چندے کے طریقے کے اوپر یا اعانت کے طریقے کے اوپر پیش کر دیا اور اس سے سارا کام چل رہا ہے. وہ طریقے آج بھی موجود ہیں، لیکن زیادہ اچھا یہ سمجھا جاتا تھا کہ مستقل آمدنی کے کچھ ذرائع پیدا ہو جائے. مستقل آمدنی کے ذرائع اس زمانے میں جائیدادوں ہی سے پیدا ہوتے تھے. تو جائیدادیں پھر اس مقصد کے لیے وقف کر دی جاتی تھی. اب چونکہ مال کو پیدا کرنے کے ذرائع میں بھی بڑا تنوع آ گیا ہے، تو اس لیے اور دوسرے ذرائع بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا. ہم سب آگے بڑھاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا، یہ اس وقت جو جدید ادارے بہت بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں، اسی طرح عام لوگوں کو، عام بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنے کا، یہ بہت کم اخراجات ان سے طلب کر کے ان کو تعلیم دینے کے، ان کو جو بڑی ہرڈل آتی ہے وہ معاشرے سے خود وسائل جمع کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2-3 سرمایہ دار جو ہیں وہ پورے تعلیمی اداروں کا تاحیات بندوبست کر دیں، بلڈنگز بنوا دیں، آپ نے انتظامات کر دیے، شروع میں ایک گاڑی کو پٹری پہ ڈال دیا، لیکن پھر بھی باقاعدہ سوسائٹی سے کنٹریبیوشن چاہیے ہوتی ہے. سوسائٹی ہمارے ہاں جو کنٹریبیوٹ کرتی ہے وہ بالعموم زکوٰۃ کی صورت میں کرتی ہے. اور عام تصور یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال آپ نے جن کو دینا ہے، جو مدات قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہیں، ان میں کہیں اس طرح کا کوئی شعبہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی تربیت کریں، ان کو ہنر سکھائیں، ان کو تعلیم دیں. کیا نقطہ نظر ہے آپ کا کہ اس طرح کے معاملات میں کیا زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ بتا دیجیے گا کہ زکوٰۃ ہی کے پیسے سے کوئی ایسا فنڈ بنایا جا سکتا ہے کہ جو سیلف جنریٹنگ ہو، اس کو کہیں انویسٹ کر دیا جائے، اس سے پیسے آ رہے ہوں یا کہیں بینک میں رکھوا دیا گیا ہے تاکہ وہ مال پڑا ضائع بھی نہ ہو، اس میں افزونی بھی ہو، بڑھوتری بھی ہو، زیادتی بھی ہو، اور اس کو پھر تعلیم کے معاملات میں خرچ کیا جائے؟ یہ سب کام کیے جا سکتے ہیں. ہم لوگوں نے تو اس پر اپنا نقطہ نظر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. یہ بھی بتایا ہے کہ جو مصارف قرآن میں بیان کیے گئے ہیں ان میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ خلق اور خالق کی خدمت کے سب کام کیے جا سکتے ہیں. اس میں فی سبیل اللہ کی ایک بڑی مد ہے. اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو یہ تربیت دی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں. تو اللہ تعالیٰ کی راہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح جہاد ہے، قتال ہے، جس طرح سے لوگوں کی خدمت ہے، غریبوں کی مدد ہے، کسی کو تعلیم کی ضرورت ہے تو تعلیم دلانا ہے، دین کی خدمت کے کام ہیں. تو دنیا میں یا آپ خلق کی خدمت کا کوئی کام کرتے ہیں یا خالق کی خدمت کے کام کرتے ہیں، جس کو عام طور پر اصطلاح میں نصرت دین کے کام کہا جاتا ہے. ان سب کے لیے قرآن میں ایک جامع تعبیر فی سبیل اللہ کی اختیار کی جاتی ہے. اس پر ہم نے بہت کچھ لکھ بھی دیا ہے. اسی طرح تملیغ کے بارے میں بھی ہم نے اپنی رائے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. لہٰذا زکوٰۃ کا روپیہ ہو، صدقات کا روپیہ ہو، یا کسی اور مد میں لوگوں نے دیا ہے، ان سے آپ ادارے بھی بنا سکتے ہیں، ان سے آپ ایسے فنڈ بھی قائم کر سکتے ہیں، ان کو ایسے کاموں میں بھی لگا سکتے ہیں جس سے آگے آمدنی کے ذرائع پیدا ہو جائے. اصل چیز یہ ہے کہ ان کو کسی شخص کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. یعنی یہ لوگوں کی بہبود کے لیے خرچ کرنے کی چیز ہے. تو زکوٰۃ کی اس روح کو پیش نظر رکھ کر یہ سارے کام اور ان سب طریقوں سے کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں سر. اچھا ہم ہم یہاں امریکہ میں اس وقت موجود ہیں. کچھ سال پہلے یہاں پر آئے تو یہاں کے نظام کا جائزہ لینے کا بھی موقع ملا. جو آپ نے ایک فکر پیش کی کہ تعلیم اور صحت کے معاملات کو کاروبار اور یہ جو سرمایہ دارانہ نفسیات ہوتی ہے اس سے بلند رکھ کے ہر ایک کے لیے اس کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے. تو یہاں پر ایک نظام موجود ہے اسٹوڈنٹ لونز کا کہ آپ اگر صلاحیت نہیں رکھتے یا آپ کے والدین کے پاس اتنا خطیر رقم اور سرمایہ نہیں ہے، تب بھی آپ بڑی جامعات میں اپنی صلاحیت کی بنیاد پر داخلہ لے سکتے ہیں، اور فیسوں کی ادائیگی میں اسٹوڈنٹ لون اس میں ریاست مدد کرتی ہے. اب جب ریاست آپ کو لون دیتی ہے
تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب واپس کرتے ہیں تو کچھ اس میں اضافی اخراجات بھی واپس کر رہے ہیں، یا افراط زر کی شرح کی وجہ سے اس میں کچھ تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اوور آل اسٹوڈنٹ لون کی اسکیم کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، اور اس کے بعد اس میں اگر کوئی اضافہ کمی آپ ادا کرتے ہیں واپس، اس پہ کوئی سود کا معاملہ تو نہیں ہوتا؟ پروجیکٹ فائنانسنگ کے طریقے پر اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ میں تو بار بار یہ توجہ دلاتا ہوں کہ یہ جو لفظ لون یا قرض ہے، اس کا استعمال اس طرح کے تمام مواقع پہ ختم کر دینا چاہیے۔ اس سے جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قرض یا لون یہ اپنی ذات میں تبرع اور نیکی کا عمل ہے، تو تبرع اور نیکی کے عمل پر کوئی زائد لینا، کچھ کمانا، اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ یہ پروجیکٹ فائنانسنگ ہے، آپ تعلیم کو بھی ایک پروجیکٹ کے طور پر فائنانس کر دیں، اس میں اگر لوگ لیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بعد میں کمائیں گے۔ تعلیم اب اس طرح کی تعلیم تو نہیں رہی، اس میں تو لوگوں کو بڑی بڑی ملازمتیں بھی مل جاتی ہیں، ان کے لیے کمانے کے مواقع بھی ہوتے ہیں۔ وہ اگر اس کو واپس کر دیں اور واپس کرتے وقت اس میں آپ کوئی نفع بھی ان سے لینا چاہتے ہیں، اس کے حدود کو یوں طے کر لیتے ہیں، تو چونکہ وہ نفع بہرحال ہوگا انہیں، یعنی نتیجے کے طور پر وہ بھی ایک پروجیکٹ بن جاتا ہے، تو اس کو اس طرح سے اگر منظم کر دیا جائے تو وہ قرض نہیں رہے گا۔ لیکن قرض کا لفظ چل رہا ہے، وہی بولا جا رہا ہے، جہاں جہاں بولا جاتا ہے وہاں پھر وہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ قرض تو ایک ایسی چیز ہے جو تبرع اور نیکی کا کام ہے، اس پر آپ جب کوئی چیز زائد لیں گے یا کسی سے مطالبہ کریں گے تو یہ اسلام میں اس کے اخلاقی اصولوں کے خلاف ہوگا۔ ایسی سب چیزوں کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے اور نئے طریقے سے کرنے کی ضرورت ہوگی، کرنے میں کوئی معنی نہیں۔ ٹھیک، اچھا صاحب، آپ نے چونکہ ایک عمر گزاری اور یہ بدلتے عہد کے امکانات کو بھی دیکھا ہے، اور نئی دنیا کی جو روشن راہیں آج کل ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان سے بھی آپ مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ اسکیم کیسی ہے اپنی ذات کے اندر؟ ہم نے دیکھا کہ جس وقت یہ جدید تعلیم کے ادارے بنے، والدین کے اوپر بڑا بوجھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود 60-70 سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، بچے 25-30 سال کی عمر کو ہیں، مستقل آپ ان کی تعلیم پہ خرچ کر رہے ہیں۔ امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے بچوں میں احساس ذمہ داری اجاگر ہوتا ہے کہ ہم کہیں سے اگر مثال کے طور پہ قرض لے رہے ہیں تو اب ہم نے محنت سے پڑھنا بھی ہے، وہ گریڈز بھی لینے ہیں تاکہ ڈگری بھی ملے، اور پھر اس کے بعد قرض کو ری پے کرنے کی بھی ایک پوری کی پوری ذمہ داری شخصیت میں پیدا کی جاتی ہے۔ اس اسکیم کو انسانی تربیت کی نفسیات کے پہلو سے کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، تو ہر لحاظ سے اچھی بات ہے تاکہ لوگ اپنی ذمہ داری کو خود محسوس کریں، وہ کمائیں، کما کر پھر تمام ذمہ داریاں جو ان پر شریعت نے، ان پر ان کے خاندان نے، ان کے پس منظر نے عائد کی ہیں، ان کو وہ بھی اچھے طریقے سے ادا کریں اپنی ذات میں۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ جتنا زیادہ ایک عاقل بالغ شخص کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو خود ادا کرنے کے دائیات پیدا کرے گا، اتنا ہی قابل تحسین ہے۔ اس میں اسلام کے جو اخلاقی اصول ہیں ان کو البتہ ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے، اور میں نے عرض کر دیا ہے کہ اس میں قرض کی بجائے آپ پروجیکٹ فائنانسنگ کا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، اور اس کے حدود اگر اچھے طریقے سے طے کر لیے جائے تو وہ لوگوں کے لیے زیادہ اطمینان کا باعث بنے گی۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا غام صاحب، آپ خود چونکہ آپ نے پوری زندگی تعلیم دی اور خود دین اسلام کو اپنے اختصاص کا موضوع بنایا اور پریزنٹیشن دیتے ہیں پبلک کے اندر، 50 سال سے آپ جا رہے ہیں، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ دنیا پچھلے 20-30 سال میں بہت بڑے پیمانے پہ اس میں تبدیلی آئی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تعلیم کا پورا تصور اب سے پہلے، یعنی اس وقت جو ہمارے سامنے کریکولمز ہیں، سلیبس ہیں، یہ ظاہری بات ہے پچھلے ایک صدی کی ڈیولپمنٹ کے بعد گزر کے اس نتیجے تک پہنچے ہیں، اور اس میں اصل یہ ہوتا تھا کہ آپ معلومات دیتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں، بچے ان کا استحضار اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ حالات کی تبدیلی سے پورا جو تصور تعلیم ہے اس کے اندر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تبدیلی رونما ہو چکی ہے، یا مستقبل میں اس کو اس طریقے سے انکارپوریٹ کرنا چاہیے تاکہ زمانے کا جو ٹرینڈ ہے جہاں پر پہنچ چکا ہے، تعلیم کے پورے اسٹرکچر، ماڈیول اور نظام کو بھی اس سے ہم کیا جائے؟ دیکھیے، یہ علم نفسیات کا مسئلہ ہے، یعنی انسان کیا ہے، سیکھتا کیسے ہے، تربیت کیسے پاتا ہے، اس کی تربیت میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، جو طریقے کسی چیز کو سکھانے کے ہو سکتے ہیں وہ ہمارے تجربے میں آئے، اس سے کیا کوئی بہتری پیدا ہوئی یا خرابی پیدا ہوئی۔ تو یہ تجرباتی علم جس طرح باقی چیزوں میں تغیرات اور تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، وہ تعلیم میں پیدا کرتا ہے۔ تعلیم کے طریقے دنیا میں ہمیشہ سے اختیار کیے جاتے رہے ہیں، ان میں انسان اپنے تجربات کی بنیاد پر پھر تبدیلیاں کر کے دیکھتا ہے کہ اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں، ان نتائج کا مطالعہ کرنے کے بعد اس پر واضح ہوتا ہے کہ یہاں ابھی یہ خرابی باقی ہے، پھر اس کی اصلاح کرتا ہے۔
تو اس لیے یہ بات کہ کوئی ایک خاص طریقہ ایک دور میں اختیار کر لیا گیا، ایک نصاب ایک زمانے میں بنا لیا گیا، اب وہ مقدس ہو گیا ہے، یہ تو کسی لحاظ سے بھی قابل قبول نہیں۔ یہی ہونا چاہیے کہ آپ دنیا بھر کے تجربات کا مطالعہ کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ اگر ایک جگہ لوگوں نے ایک چیز ایک طریقے سے پڑھائی ہے، اس میں لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا، انسانی نفسیات کے لحاظ سے وہ طریقہ کتنا مفید رہا، جو طریقے اختیار کیے گئے ان میں انسان کا عمومی رد عمل کیسا تھا، اس نے جو ایک کلاس آپ نے بنائی یا ایک جماعت آپ نے بنائی، اس میں مختلف لوگوں کے ساتھ کیا معاملات کیے۔ تو میرے نزدیک تو جس طرح دنیا کے ہر معاملے کا بدستور تجزیہ ہوتے رہنا چاہیے، اسی طرح تعلیم کا بھی ہوتے رہنا چاہیے۔ تو موجودہ زمانے میں بہت سی چیزوں میں تبدیلی آئی ہے اور وہ انسانی تجربات سے آئی ہے۔ اگر کوئی معاشرہ یا کسی علاقے کے لوگ اپنے معاصر تجربات سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ دنیا جس طرح کہ اب ہم دیکھتے ہیں ایک گاؤں کے طریقے پر ہے، اس میں ایک جگہ کے لوگ دوسری جگہ سے اور دوسری جگہ کے لوگ پہلی جگہ سے استفادہ کر رہے ہیں۔ علوم فنون بھی مختلف جگہوں پر یا مختلف یونیورسٹیوں میں یا مختلف اداروں میں اپنی خاص شناخت پیدا کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ مغربی ملکوں میں بھی لوگ یہ کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ فلاں تعلیم کے لیے فلاں یونیورسٹی زیادہ موزوں ہے یا فلاں ادارہ زیادہ موزوں ہے۔ ظاہر ہے اس میں کوئی ماحول بنتا ہے، کوئی تاریخ بنتی ہے، اساتذہ جمع ہو جاتے ہیں، کسی علم و فن کے بڑے بڑے ماہرین اس ادارے کا رخ کر لیتے ہیں، اس میں پھر نئے تجربات بھی ہوتے ہیں۔ تو میرے نزدیک تعلیم، نصاب، تعلیم دینے کے طریقے، کس طریقے سے آپ نے لوگوں کی نفسیات کو مخاطب کرنا ہے، ان کا لحاظ رکھ کے کیسے انہیں کوئی چیز سکھانی ہے، یہ کوئی ایک دفعہ طے کر لینے کی چیز نہیں ہے۔ یہ تجربات کے نتیجے میں تبدیل ہوتی رہے گی اور اس کی تبدیلی کو سمجھنا اور سمجھ کر اس کے لحاظ سے اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کرنا یہ ضروری۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا۔ اچھا غلام صاحب یہ بتائیے گا کہ تعلیم فراہم کرنا ایک ریاست کے اندر رہنے والے شہریوں کو کیا دینی لحاظ سے یہ کوئی ریاست کی لازمی ذمہ داریوں میں چیز شامل ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر گورنمنٹ کو اس سٹرکچر میں شامل کیا جاتا ہے تو پاکستان کے اندر یہ آپ تجزیہ کر کر دیکھ لیں، ہندوستان میں بھی چیزیں سامنے آتی ہیں، بنگلہ دیش جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، یہ جو اسٹرگلنگ کنٹریز ہیں، وہاں پر ریاست کی جو کہ ضروری ترجیحات دوسری ہوتی ہیں، تو تعلیم کا شعبہ سفر کرتا ہے۔ امریکہ میں اس سے بالکل مختلف صورتحال ہے، یہاں پر اسٹیٹ کنٹرول ہی ہے، ایک طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر بھی موجود ہے، لیکن بنیادی تعلیم جو ہے وہ حکومت ہی فراہم کر رہی ہوتی ہے، اس کے وسائل لوگوں ہی سے لے کر، لیکن مینجمنٹ کا کام تو دینی لحاظ سے بتائیے گا کیا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کرے؟ اور ماڈرن اسٹیٹ اسٹرکچر میں دو ہمارے سامنے ماڈلز آتے ہیں، آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ دیکھیے، ریاست کی ذمہ داری تو امن و امان فراہم کرنا ہے۔ ریاست اصلاً اسی لیے قائم کی جاتی ہے کہ امن قائم ہو اور لوگوں کے نزاعات میں عادلانہ فیصلے کیے جا سکیں۔ ریاست کی بنیادی ذمہ داری یہی ہے، یعنی لوگوں کو عدل میسر آئے۔ نزاعات پیدا ہو جاتے ہیں، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، انسان چونکہ اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے تو اس کے سوء استعمال سے لوگوں کے لیے بڑے مظالم وجود میں آ جاتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر کوئی جبلی سرکشی بھی موجود ہے، وہ ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ ریاست کا بنیادی کام یہی ہے کہ وہ ایسا ماحول فراہم کرے جس میں امن ہو، جس میں سلامتی ہو، جس میں لوگوں کی جان و مال آبرو کو کوئی خطرات نہ ہوں، کسی کی حق تلفی نہ ہونے پائے۔ ریاست کا بنیادی کام یہی ہے۔ اس کے سوا اگر ریاست کچھ کرتی ہے تو اچھی بات ہے، وسائل ہیں تو کیوں نہ کیا جائے۔ کسی بھی معاشرے کی نمائندگی کرتی ہے ریاست، تو جو معاشرے پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یعنی ایسے بہت سے کام ہیں جو میں یا آپ اکیلے نہیں کر سکتے، اس طرح کے کاموں میں سوسائٹی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے، تو وہ سوسائٹی بھی کرے گی، ریاست بھی کرے گی۔ لیکن یہ کہ کہاں سوسائٹی اپنے نظم میں یہ کام کرے، کہاں افراد انفرادی طور پر فیصلے کرے، کہاں کسی چیز میں کوئی کاروباری ذہنیت بھی مفید ہو سکتی ہے، یہ سب چیزیں اصل میں تجربات سے جاننے کی ہوتی ہیں۔ اور اس میں دنیا بھر میں بہت سے تجربات کیے ہیں لوگوں نے، کوئی ایک تجربہ تو نہیں کیا ہے۔ ریاست کے اہتمام میں ادارے قائم کرنے کا معاملہ بھی بہت بڑے پیمانے پہ ہوا، اس لیے کہ آج سے 100 سال پہلے سوسائٹی اس مقام پر ابھی نہیں تھی کہ جہاں بڑے بڑے منصوبے ریاست کی مدد کے بغیر قائم ہو سکیں۔ اب اگر مثال کے طور پر ریلوے لائن بچھانی ہے یا اور اس طرح کے کام کرنے ہیں
تو یہ آج کے زمانے میں تو شاید ممکن ہو گیا ہے، لیکن آج سے 100-150 سال پہلے ریاست کا نظام ہی اس کے بارے میں اقدامات کرتا تھا۔ تو اس کے صاف معنی یہ ہے کہ اس کا تعلق حالات سے ہے، ٹھیک، حالات سے اور تجربات سے۔ تو اگر دنیا بھر کے تجربات سے اسی نتیجے پر لوگ پہنچے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں لوگوں کے اہتمام میں ہونی چاہیے، یعنی پرائیویٹ تنظیمیں، پرائیویٹ ادارے وہ زیادہ بہتر طریقے سے یہ کام انجام دے سکتے ہیں، تو اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اگر کسی جگہ ایسا کوئی خلا ہے جو ریاست کی طاقتی سے بھرا جا سکتا ہے، تو ضروریات تو اپنی جگہ رہیں گی، تو ریاست کو بھی یہ خدمت انجام دینی چاہیے۔ بنیادی ذمہ داری البتہ وہی ہے کہ امن فراہم کیا جائے، حالات اور مواقع لوگوں کے لیے میسر ہوں، اور وہ زیادہ سے زیادہ اپنی محنت سے یا اپنی تنظیموں سے یا اپنے معاملات سے یا اپنے اشتراک سے اس طرح کی خدمات انجام دیں۔ نقطہ آپ نے واضح کیا۔ ہم سب آخری 5-7 منٹ ہیں، چند اور توضیحی پہلو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہ بتائیے گا، ایک ٹرینڈ جب زمانے میں چل پڑتا ہے، ظاہری بات ہے زمانے میں آپ کی شناخت، آپ کا تعلیمی تشخص، آپ کا وجود، آپ کی ڈگری ہوتا ہے، اسی سے نوکریاں جڑی ہوئی ہیں، معاش کا پورا بندوبست، ایک سرکل ہے جس میں انسان جی رہا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس میں والدین کے اندر ایک جذبہ محرکہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دی جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ اس کے پاس ڈگری ہو، اس کے نتیجے میں وہ اعلیٰ نوکریوں تک پہنچے اور اچھے سرمایہ کے ساتھ ایک آسودہ حال زندگی گزار سکے۔ اس پوری کی پوری دوڑ میں آپ خود فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اذہان ہیں جن کو اللہ نے اس اختصاصی تعلیم کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہوتا، وہ ہنرمند پیدا ہوتے ہیں، وہ معاشرے میں اور کوئی کام کر سکتے ہیں، لیکن والدین، خاندان کا وہ جس طریقے سے تقابل جو ہے، ابھی تمہارے کزن نے تو اتنے نمبر لیے تھے، تم پیچھے رہ گئے، فلاں کا بیٹا ڈاکٹر ہے اور میرا نہیں ہے، تو اس کو آپ کتنا مہلک سمجھتے ہیں؟ چونکہ ایک بڑی تعداد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ یونیورسٹیاں تو بڑی طور پہ بنی ہیں اور سرکاری طور پہ سہولیات بھی ہیں، لیکن وہ بچے وہاں پر جاتے ہیں، اسٹریس، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، نہ تعلیم کے معاملے میں ایکسل کر پاتے ہیں، نہ سوسائٹی کے اندر اپنا کوئی مقام بنا پڑتے ہیں۔ تو اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی طرح کے لوگ نہیں پیدا کیے ہوتے، بہت سے لوگوں میں ادبی صلاحیتیں ہوتی ہیں، بعض لوگ بڑے شاعر ہوتے ہیں، ادیب ہوتے ہیں، مصور ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے اندر سائنسی علوم کا فطری رجحان ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی طبیب بنے گا یا کوئی استاد بنے گا تو اس کا بھی ایک عمومی جبلی رجحان ہے جو انسان لے کے آتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھ کے ہی ہر آدمی کو تعلیم پانی چاہیے۔ اس میں نہ والدین کو اپنی خواہشات کا اسیر بنانا چاہیے، نہ سوسائٹی کے اندر ایسے رجحانات پیدا ہونے دینے چاہیے جو لوگوں کو ایک طرف ہانک لے جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ پیدا کرتا ہے ان میں ہنرمند کتنے لوگ ہیں، ان میں تجارت کرنے والے کتنے ہیں، ان کے لیے یہ تربیت فراہم کی جائے کہ وہ خود اپنے ٹیلنٹ کو دریافت کرے، اور پھر جو چیز دریافت کر لے اس کے لحاظ سے تعلیم پا سکے، ان کو عزت بھی اس کے لحاظ سے ملے۔ سوسائٹی میں یہ معاملہ ہونا نہیں چاہیے کہ ایک خاص شعبے یا ایک خاص پروفیشن ہی کے لیے سارے لوگ اعتماد پیدا کر رہے ہیں، بلکہ جتنے معاملات بھی ہو سکتے ہیں ان سب کے مواقع میسر رہے اور سب لوگوں کو باعزت طریقے سے وہ خدمات انجام دینے کا موقع ملے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مزدور کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، کسی کو کسی خاص فن کی مہارت دے کے پیدا کیا ہے، کسی کے معاملے کی نوعیت خالص فکری ہے، وہ فلسفے میں اور دین کے حقائق میں کوئی بڑی خدمت انجام دے سکتا ہے، تو اس کا موقع ہونا چاہیے کہ اس کے جو باطن میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں ان کو بہتر سے بہتر نشو و نما دی جا سکے۔ تو میرے نزدیک یہ چیز ہماری سوسائٹی کے لیے بڑی خرابی کا باعث بنی ہے۔ اس میں بعض موقعوں پر بڑے عمدہ لوگوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، بڑی اچھی صلاحیتوں کے لوگ بعض دوسری چیزوں کی نظر ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو میں تو اس سارے اصول کو ہی غلط سمجھتا ہوں۔ میرے خیال میں پوری تعلیم کا نظام قدم قدم پر لوگوں کا رہنما بننا چاہیے، اس طرح کے ادارے قائم کرنے چاہیے جو نوجوانوں کے ایپٹیچیوڈ کا اندازہ کریں، ان کے رجحان طبع کو دیکھیں، ان کی صلاحیت کو دیکھیں اور ان کو مشورہ دیں کہ وہ اپنے لیے اس میدان کا انتخاب کر لے۔ اور کسی بھی میدان میں اگر انسان فی الواقع اپنی اصل صلاحیت کے لحاظ سے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ معاش کے بھی بہتر مواقع پیدا کر دیں۔ بہت خوبصورت بات کی۔ ہم سب خاتمہ کرتے ہوئے ایک آخری چیز، ظاہری بات ہے ہم آپ کے تجربات سے سیکھتے بھی ہیں، بڑی تعداد میں نوجوان آپ کو سنتے ہیں اس وقت، وہ بچے بھی سن رہے ہوں گے جو اس وقت فیصلے کے مراحل پہ ہوں گے کہ ہم نے تعلیمی معاملے میں ایکسل کرنا ہے، یا اللہ نے ہمیں ہنرمند پیدا کیا ہے،
فیصلہ کیسے ہوگا؟ یعنی ہر بچہ تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسکول کے بعد کالج جائے گا، کالج کے بعد یونیورسٹی جائے گا، یونیورسٹی کے بعد اچھی ڈگری لے کے وہ کسی جگہ پہ نوکری کر لے گا. اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس کو ہنر کے لیے پیدا کیا یا تعلیم کے لیے پیدا کیا؟ انسان کے اندر اپنا خود شعور بھی ہوتا ہے، لیکن میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہر مرحلے پر تعلیم کے مختلف مراحل ہیں. میں نے تعلیم کی ابتدا کی ہے، میں نے کوئی 5-7 سال کی تعلیم پالی ہے، میں نے لوگوں نے تقسیم کیا ہے نا. آپ پرانی تعلیم میں بھی دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرائمری تعلیم ہے، یہ مڈل تک کی تعلیم ہے، یہ اس کے بعد بنیادی تعلیم ہے جو ایک براڈ بیس یا وسیع بنیاد تعلیم ہر بچے کو ملنی چاہیے. تو یہ مختلف مراحل ہیں. ان سب مراحل پر ایک بار موقع ملنا چاہیے کہ انسان اپنی کارکردگی کا جائزہ لے، اپنے رجحان طبیعت کا جائزہ لے، جن چیزوں میں اس کو دلچسپی محسوس ہوتی ہے ان کا جائزہ لے، اور اساتذہ بھی اور بڑے اہل علم بھی یہ مختلف اداروں میں میسر ہوں جن کی طرف رجوع کیا جا کاؤنسلنگ کا ایک پروسیس، اور وہ باقاعدہ طریقے پر مشورہ دیں، یعنی پوری کارکردگی کا جائزہ لیں، رجحان طبیعت کو دیکھیں اور اس کے بعد اپنا مشورہ دیں. پھر اس میں انسان کی ساخت ایسی ہے کہ وہ صحیح و خطا سے بھی گزرتا ہے، اس میں ٹرائل ایرر بھی ہوتا ہے. تو لوگوں کے پاس اس کا موقع ہونا چاہیے کہ اگر ایک آدمی نے ایک فیصلہ کیا تھا اور اس پر واضح ہو گیا کہ یہ فیصلہ مناسب نہیں تھا تو وہ دوسرے فیصلے کی طرف جا سکے. اسی لیے وسیع بنیاد تعلیم کا تصور پیدا ہوتا ہے، یعنی اتنی صلاحیت لوگوں میں ہر زاویے سے پیدا کر دی جائے کہ وہ وقت پر اپنا انتخاب کر سکے. تو وقت پر انتخاب انسان خود بھی کرتا ہے، اور سوسائٹی میں بھی ایسے ادارے وجود میں آنے چاہیے اور ایسے اہل علم کی رہنمائی میسر ہونی چاہیے، خاص طور پر اچھے ماہرین نفسیات جو انسان کو سمجھ کر اس کی زندگی کے معاملے میں اس کو صحیح مشورے دے سکیں. خان صاحب بہت ہی خوبصورت بات پہ خاتمہ کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اس وقت تعلیم کے فروغ کے جو نئے امکانات سامنے آئے ہیں، خان صاحب اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تمام ضمنی توضیحی پہلوؤں کو بھی ہم زیر بحث لے کر آئے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کو